ہر قسم کے روحانی علاج اور وظائف کے لیے پیر حافظ عابد مفتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ایک خاص عمل ان احباب کے لیے جو مشین کے اوپر کام کرنے والے احباب ہیں، کیونکہ مشینیں بھی خطرناک ہے، ان میں حادثات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ہماری ایک پرنٹنگ لیول کے اوپر چھوٹی سی فیکٹری ہے، یہاں پرنٹنگ ایکسپورٹ لیول پہ ہم کرتے ہیں۔ جتنی بھی ٹیکسٹائل ملیں ہیں یا ایکسپورٹر حضرات ہیں وہ ہم سے پیکنگ مٹیریل تیار کرواتے ہیں۔ اس میں گتا بھی آتا ہے، لیبل بھی آتا ہے، اور پنی بھی آ جاتی ہے، اور ٹکا بھی آتا ہے، اور یہاں اسی مشینوں سے کاپی بھی پرنٹ ہوتی ہے، کتابیں بھی ہوتی ہیں، اشتہارات بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری مشینیں پرنٹنگ کا کام کرنے والی ہے، اور ان مشینوں کے اوپر جو کام کرنے والے احباب ہیں ان کو بڑا احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ رول چلتے ہیں اس کے اندر سے، اور یہ چھریوں کی طرح چلتے ہیں۔ ہاتھ جب اس کے اندر آتا ہے تو ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ مشین ہے، یہ ہماری کٹنگ کی مشین ہے۔ یہاں اکثر ہمارے ہاں یا مارکیٹ کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس مشین کے اوپر، ان کی اکثریت کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی کی ایک انگلی کٹی، کسی کی دو کٹی ہیں، کسی کا پورا ہاتھ کٹا، یعنی اتنی خطرناک مشین ہے۔ ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی اور اس نے کاٹ کے وہ مارا، تو اس لیے یہاں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ کے اندر، چاہے وہ ٹیکسٹائل لیول کے اوپر کام کرنے والے ورکر ہیں، ان کو بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پہ رواج نہیں ہے، ورنہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اس طرح کی فیکٹری ہوتی ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص لباس ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارے یہاں رواج ہے نہیں۔ اللہ کے قانون ہے لیکن رواج نہیں ہے۔ کوئی جس طرح گھر سے آتا ہے اسی طرح وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ لڑکا ہے، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ جو ہمارا بڑا جو ہمارا استاد ہے اس نے یہ شرٹ اور ٹروزر پہنا ہوا ہے، تو اس کام کے لیے شرٹ اور ٹروزر اچھا ہے۔ تو شلوار قمیض میں بعض اوقات کوئی پلو کسی جگہ اڑ جاتا ہے، وہ بندہ کھینچا جاتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے لیول کے اوپر جو ٹیکسٹائل ملیں ہیں ان کے اندر کام کرنے والے جو احباب ہیں ان کے لیے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں تو ہم نے دیکھا کہ سردیوں میں بعض اوقات چادریں اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی بڑی چادریں، اور وہ چادر کی وجہ سے حادثے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ایک جنریٹر کا پنکھا چل رہا ہے اور اس پنکھے کے پاس وہ چادر والا بندہ کھڑا ہے، انسان کھڑا ہے، تو وہ چادر اس جنریٹر نے کھینچی اور وہ پورے کا پورا بندہ جو ہے نا وہ اس پنکھے کے اندر سے گزر گیا۔ تو یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ایسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور ان احتیاط کے ساتھ اعمال کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اعمال کے اندر، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے اصول سکھلائے ہیں، اسی طرح کام کرنے کے اصول سکھلائے ہیں، اور یہاں دعائیں سکھلائی ہیں۔ اگر ہم دعا پڑھ کر آپ اپنا کام شروع کریں گے، اس کے اندر برکت بھی آئے گی، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کام کے اندر شیطان کا دخل ختم ہو جاتا ہے، شیطان دور دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جس جگہ شیطان نہیں ہوگا، جس جگہ جنات نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان جناتی ہے، تو جنات نہیں آئیں گے، وہ آپ حادثات سے بچ جائیں گے۔ آپ کو محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ورکر کھڑا کام کر رہا ہے، اب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، اس کے ساتھ شیطان ہوگا، وہ شرارتیں کریں گا، اور شرارتیں کرتے کراتے اس کا ہاتھ بیچ میں آ جائے گا، تو حالانکہ وہ دخل شیطان کا ہے، اس بندے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس آیت کی برکت سے
اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس مشین کو آپ کے تابع کر دیں گے۔ جب آپ کے تابع ہو جائے گی پھر جس طرح چاہیں آپ اس کو چلائیں گے، آپ کی بات یہ مانیں گی۔ تو ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں چلتی ہے۔ درخت کا پتہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا، تو یہ مشینیں بھی اسی طریقے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ تابع ہو جائیں گی اور آپ ان حادثات سے بچ جائیں گے جو اس مشینوں کے اوپر بعض اوقات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس عمل کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔